پیارے نبی نے دو جملہ کہا، قل آمنت باللہ سے آئی بلیو ان اللہ، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، ثم استقم دین ریمین اسٹیٹ فاسٹ، اور پھر اسی کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو۔ ایمان لانے کے بعد تمہارے ایمان کے اندر اتنی مضبوطی ہونی چاہیے نا کہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں، ہمارے پیروں کے اندر نا لرزہ طاری ہونے والا نہیں ہے، پیروں کے اندر کپکپاہٹ طاری ہونے والی نہیں ہے۔ ایمان ہم لائے ہیں تو مرتے دم تک ایمان پر ہم ایسے ہی ثابت قدم رہیں گے، ایسے ہی قائم رہیں گے جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان پر ثابت قدم رہے، آگ میں ڈالا گیا لیکن ایمان سے اپنا منہ نہیں موڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی تعلیمات دی ہیں وہ سب کے لیے ہیں، مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں، بچوں کے لیے بھی ہیں، جوانوں کے لیے بھی ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی احادیث ہیں، جو بھی فرامین ہیں، ان کے اندر اگر قوم کا جوان شامل ہے تو قوم کی خواتین بھی اس میں شامل ہیں، قوم کا اگر بزرگ اس کے اندر شامل ہے تو بچے بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت، ایک حدیث ہے جس کو امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر 21ویں نمبر پر اس روایت کو ذکر کرتے ہیں۔ وہ روایت خصوصی طور پہ آج کے اس دور میں نوجوانوں کے لیے بہت ہی اہم ہے، خاص طور سے جو نوجوانوں کا طبقہ ہے، یہ روایت، یہ حدیث اس کے سامنے ہونی چاہیے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ عن ابی عمرو وقیل ابی عمرة سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم، رواہ مسلم۔ ابو عمرہ سفیان بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، قل لی فی الاسلام قولا، اسلام کے بارے میں آپ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے، لا اسأل عنہ احدا غیرک، آپ کے بعد کسی اور سے میں اس کے بارے میں سوال نہ کروں۔ کوئی ایک جامع بات، بہترین بات آپ مجھے بتا دے، اس کے بعد آپ کے بعد کسی اور سے سوال کرنے کی مجھے ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ پیارے نبی نے دو جملہ کہا، قل آمنت باللہ سے آئی بلیو ان اللہ، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، ثم استقم دین ریمین اسٹیٹ فاسٹ، اور پھر اسی کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو۔ دو باتیں اللہ کے نبی نے کہی، ایمان لاؤ اور ایمان لانے کے بعد یہ اقرار کرو کہ میں اس کے اوپر ثابت قدم رہوں گا۔ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ اس روایت کے اندر آپ غور کریں گے، سب سے پہلی بات اس روایت سے ہمیں معلوم یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے یہاں خاص طور سے نوجوانوں کا جو طبقہ ہے، آپ علماء سے آپ قریب ہوئیے، آپ دین اسلام کو سیکھنے کے لیے آپ علماء سے قریب آئیے۔ صحابہ کا جذبہ کیا تھا بھائی؟ پیارے نبی کے پاس آ کر کے صحابہ اللہ کے نبی سے دین کی باتیں سیکھتے تھے۔ بعض صحابہ نے تو باری متعین کر لی تھی کہ جو دور کے رہنے والے تھے، تم جاؤ اللہ کے نبی کے پاس کچھ باتیں سیکھ کر کے آ جانا، کل میں جاؤں گا، میں سیکھ کر کے چلا آؤں گا۔ بعض صحابہ تو دور دراز کا سفر طے کر کے اللہ کے نبی کے پاس ایک قافلہ، ایک جماعت بنا کر کے آتے تھے کہ چلو اللہ کے نبی کے پاس کچھ باتیں سیکھ کر کے آتے ہیں۔ تو یہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ مشہور صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن کو چند سال اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، لیکن احادیث میں سب سے زیادہ روایتیں انہیں سے مروی ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تھے۔ تو یہ جذبہ اور یہ شوق نوجوانوں کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ آج نوجوانوں کا طبقہ ہم دیکھتے ہیں، کوئی ڈاکٹر اسرار احمد کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی سید ابو الاعلیٰ مودودی کی طرف بھاگ رہا ہے، کوئی فتنہ شکیل ابن حنیف کا شکار ہو رہا ہے، کوئی انجینئر محمد علی مرزا کا شکار ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج علماء سے دور ہیں، اور جب علماء سے دور ہیں تو صحیح تعلیمات اور صحیح رہنمائی سے دور ہیں، جس کے نتیجے میں گمراہی کے دلدل میں نوجوان جا رہا ہے۔ تو اس روایت سے معلوم یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو علماء سے قریب ہونا چاہیے، بالخصوص نوجوانوں کو۔ اسی طریقے سے اس روایت سے ایک چیز اور معلوم ہوتی ہے، آپ علماء سے قریب رہیں تو یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، حسن سوال کا۔ آپ اگر سوال کریں تو سوال آپ کا بہترین ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں عالم سے سوال کیا، وہ بھڑک اٹھے، ہم نے فلاں سے دین کا مسئلہ پوچھا، وہ ناراض ہو گئے۔ بھئی ناراض کیوں ہو گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سوال کا انداز صحیح نہیں تھا، یا آپ نے سوال بہت اوٹ پٹانگ کر لیا تھا۔ اگر سوال آپ کریں، دینی معلومات اگر حاصل کرنا چاہے، پوچھیں آپ، تو سوال بھی آپ کا ڈھنگ کا ہونا چاہیے۔ صحابہ اللہ کے نبی سے دین کی بات پوچھ رہے ہیں، صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو عمرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجیے اسلام کے بارے میں،
اور وہ بات اتنی بہترین اتنی جامع ہو کہ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے، تو سوال ہو تو سوال اچھا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس روایت سے ایک چیز اور معلوم ہوتی ہے، یجب الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا واجب ہے بھائی، اور جب ایمان لائے ہو نا ثم استقم، پھر اس پر قائم رہنا ہے۔ قائم کیسے رہنا ہے؟ ایمان لانے کے بعد تمہارے ایمان کے اندر اتنی مضبوطی ہونی چاہیے نا کہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، ایمان سے ہم پھرنے والے نہیں ہیں، ہمارے پیروں کے اندر نا لرزہ طاری ہونے والا نہیں ہے، پیروں کے اندر کپکپاہٹ طاری ہونے والی نہیں ہے۔ ایمان ہم لائے ہیں تو مرتے دم تک ایمان پر ہم ایسے ہی ثابت قدم رہیں گے، ایسے ہی قائم رہیں گے جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان پر ثابت قدم رہے، آگ میں ڈالا گیا لیکن ایمان سے اپنا منہ نہیں موڑا۔ ایمان لانے کے بعد ہم ایمان پر ایسے ہی ثابت قدم رہیں گے جس طریقے سے انبیاء نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، صحابہ نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ ایمان لانے کے بعد ہمارے ایمان کے اندر وہی مضبوطی ہوگی جو مضبوطی عمار رضی اللہ عنہ، یاسر رضی اللہ عنہ، اور اسی طریقے سے بلال رضی اللہ عنہ، اور جس طریقے سے خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ کے اندر تھی۔ خباب ابن ارت سرزمین مکہ کے اندر ام انمار نامی ایک شخص کے ہاں غلام تھے، ابھی ان کی عمر 20 سال بھی نہیں تھی، مورخین لکھتے ہیں 20 سال کی بھی عمر نہیں تھی خباب بن ارت کی، آپ 16 سال مان لیں، 17 سال 18 سال کی عمر تھی۔ ایمان لانے کے بعد جب ان کے مالک کو پتہ چلتا ہے، لوہے کو گرم کر کے ان کے کمر پر رکھتا تھا، ان کے سر پر رکھتا تھا، بہت سارے لوگ مل کر کے پٹائی کرتے تھے ان کی، لیکن کیا ایمان تھا بھائی۔ آج 16 سال کا، 17 سال کا، 25 سال کا نوجوان مسجد تک آنے کے تیار نہیں ہے، وہ دین سے قریب ہونے کو تیار نہیں ہے، اور ان کا دین سے ایسا لگاؤ، ایسی قربت اور ایسا ایمان تھا، 20 سال کی بھی عمر نہیں ہے، مارا جا رہا ہے، لوہا گرم کر کے سزائیں دی جا رہی ہیں، ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں، ایمان سے نہیں پھرے، بلکہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ سے دعا کر دیجئے۔ پیارے نبی نے فرمایا گھبرا گئے، ابھی سے گھبرا گئے، ارے تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو زمین کے اندر گاڑ کر کے ان کو بیج سے چیر دیا جاتا تھا، لوہے کے اکوڑے سے ان کے گوشت نوچ لیے جاتے تھے، تم ابھی سے گھبرا گئے ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، ایمان لائے ہو تو ایمان پر ثابت قدم رہنا ہوگا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے، نوجوانوں کا طبقہ خاص طور سے، چاہے نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، اس کو عاشقی کے چکر میں آج آپ باہر، آپ ذرا یہاں سے نکلیں، آپ کالج، کسی بھی کالج میں چلے جائیں، پارک میں چلے جائیں، یا کہیں بھی آپ چلے جائیں، نقاب لگا کر کے ایسی بہت ساری مسلم لڑکیاں آپ کو نظر آئیں گی جو غیر مسلموں کے ساتھ اپنے دین کا، ایمان کا سودا کر رہی ہیں، اور اس پر مطمئن بھی ہیں، اس پر مطمئن ہے، نوجوانوں کا طبقہ بھی مطمئن ہے، نوجوان لڑکیاں بھی مطمئن ہیں کہ بھائی ماں باپ ایک طرف ہیں، دین کیا، اسلام کیا، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں بس اسی کے ساتھ میں رہنا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے دین کی، ایمان کی حفاظت کیجئے، ایمان قبول کیے ہو تو اس پر ثابت قدم رہو۔ اللہ ہم سب کو استقامت عطا کرے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔